حکیم لقمان کون تھے؟ آخر حکیم لقمان نہ کوئی نبی تھے، نہ کوئی پیغمبر، نہ ولی، مگر ان کا ذکر قرآن پاک میں کیوں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت ہی لقمان علیہ السلام کے اوپر کیوں رکھ دی ہے؟ آئیے آج ہم حضرت لقمان کے بارے میں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کون سی نصیحتیں کی تھیں۔ حکیم لقمان کی طرف بہت ساری حکایتیں اور قصے منسوب کیے جاتے ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حکیم لقمان کی وہ نصیحتیں بیان کروں گی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور یہ حکمت بھری باتیں اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ آپ نے قرآن پاک کی مبارک صورتوں کے درمیان ان کا حصہ بنا دیا۔ سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کی نصیحتیں بیان کی ہیں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ کچھ اس طرح تھی کہ حکیم لقمان نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اے میرے بیٹے، چاہے کوئی امر رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا زمین و آسمان میں کہیں چھپا ہوگا تو اللہ اسے قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ اللہ حکمت والا اور ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکو۔ اگر نیکی کے راستے میں تمہیں کچھ برداشت بھی کرنا پڑے تو خندہ پیشانی سے برداشت کیا کرو۔ لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ کسی مغرور اور شیخیاں بگاڑنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار کو معتدل رکھو، آواز نیچی رکھو، کیونکہ بدترین آوازوں سے سب سے بری اور بدترین آواز گدھے کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حکیم لقمان کی ان نصیحتوں میں زندگی گزارنے کے تمام ہی طریقے اور اچھی عادتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کو اچھے طریقے سے اور اللہ کے مقرر کردہ راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔